بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام آپ کی رائے کے ساتھ میں ہوں رجا کفیل، اور آج میرے مہمان ہیں سردار زبیر خان۔ یہ سیاسی و سماجی رہنما ہیں، امریکہ میں گزشتہ 40 سالوں سے یہ مقیم ہیں، اور وہاں امریکہ میں ہیں، مضبوط آواز ہیں کشمیریوں کی۔ مسئلہ کشمیر کے حوالے سے وہاں جتنی بھی تقاریب ہوتی ہیں آزاد کشمیر کے، جو بھی صدر وزیر اعظم وزراء یا پاکستان کے لوگ جاتے ہیں تو زبیر صاحب اول دستہ ہوتے ہیں۔ زبیر صاحب کو ہم جموں کشمیر ڈیجیٹل کے اسپیشل پروگرام میں ہم ان کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ان کے ساتھ ہیں ڈاکٹر پیر سید علی رضا بہاری۔ پیر صاحب ظاہر کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، طویل یعنی پیر صاحب کا تعارف ہے، سابق ممبر اسمبلی ہیں، سجادہ نشین ہیں، درگاہ بساں شریف بہت بڑی درگاہ ہے، اور اس کے بعد یہ اقوام متحدہ میں جو پاکستان کی کونسل برائے سماجی بہبود و انسانی حقوق کے مستقل مندوب ہیں، بانی دی رضا فاؤنڈیشن یو کے ہیں، چیف ایگزیکٹو آفیسر ہیں ہیومن ویلفیئر اینڈ ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن، چیئرمین صوفی پیس فورم انٹرنیشنل ہیں، بانی رضا اسلامیہ کالج اسلام آباد ہیں، اور بے شمار ایسے پیر صاحب کے ان کے نام کے ساتھ یعنی کسی متعارف دنیا بھر میں یہ کشمیریوں کو پہچان ہے۔ میں دونوں مہمانوں کو، آپ کو پیر صاحب آپ کا اور سردار صاحب آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آغاز کرتے ہیں پیر صاحب آپ سے، کیونکہ ابھی آپ امریکہ کا دورہ کر کے بھی آئے ہیں۔ میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ ابھی جو اس وقت جو دنیا کے بڑی چیلنجز ہیں، بڑے مسائل ہیں، بڑے تنازعات ہیں، ایک کشمیر اور دوسرا فلسطین، اور بدقسمتی سے دونوں یعنی تنازع یا مسئلے حل نہ ہونے کی وجہ سے اس پوری دنیا کا امن خطرے میں پڑا ہوا ہے۔ حالیہ جو کچھ غزہ میں ہو رہا ہے، جو کچھ اسرائیل کی بدترین ریاستی دہشت گردی ہے، تو آپ کیا دیکھ رہے ہیں اس ساری صورتحال کو، اور یہ مسئلے حل کی طرف کیوں نہیں بڑھ پا رہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ جناب راز کفیل صاحب۔ ایک تو میں اپریشیٹ کروں گا، شکر گزار ہوں، اور آج بڑا خاص موقع جس پہ آپ نے مجھے اور سردار زبیر خان صاحب جو واشنگٹن میں امریکہ میں ہماری کشمیر کی بڑی جاندار آواز ہیں اور بڑے ان کی خدمات ہیں کشمیر پہ، تو ہمیں اس خاص موقع پہ جو آپ نے بلایا تو میرا تو دل بہت خوش بھی ہے، اور میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آج جموں کشمیر ڈیجیٹل کا سالگرہ آج ہمارا خبر نامہ ہوا تھا پہلی دفعہ ہوا، تو میں آپ کو 28 اکتوبر کو آپ کو میں اور انٹائر ٹیم کو، عمر محبوب صاحب کو، سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ مجھے چونکہ اس بات کا اندازہ ہے کہ جو ویورشپ آپ کی ہے، جیسا لوگ اٹیچ ہیں آپ کے تبصرے اور خبریں جیسا سنتے ہیں، تو میں کہتا ہوں اس پہ بھی جو ہے نا اس چینل کی جو پروگرس پہ بھی کوئی بات ہمیں تفصیل سے کرنی چاہیے کسی وقت، تو بارکاف مبارکباد قبول کریں۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ جو ان مسائل کا آپ نے تذکرہ کیا، میں ریسنٹلی جب وہاں نیو یارک میں تھا UN ہیڈ کوارٹرز، 21 سپٹمبر کو جو عالمی امن کا دن تھا، اس دن وہاں سے میں نے ایک بات کی اور جو بڑی وائرل ہوئی، میں وہ بات دہرا دوں گا۔ وہ یہی ہے کہ جو امہ کے مسائل ہیں، مسلم امہ کے، وہ بطور خاص ان کے حل کی طرف نہیں بڑھا جا رہا۔ عالمی برادری کے وعدے ہوتے ہیں کہ فلسطین لے لیں، چلو فلسطین، اور جو وہاں ظلم اور جبر غزہ میں ہو رہا ہے، اور جس طرح وہاں تباہی ہے، بربادی ہے، ڈسٹرکشن ہے، تماشا دیکھ رہی ہے۔ تو اب اس میں صرف ہمیں یہ کہنا ہے کہ آل ورلڈ کمیونٹی کو اس میں اپنا رول پلے کرنا چاہیے۔ اقوام متحدہ کی جو منظور شدہ قراردادیں ہیں اس کے ایجنڈا پہ ہے، اور بڑا کلیئر اس میں جو اس کے ایجنڈا پہ لکھا ہوا ہے، کیونکہ ریزولوشن میں لکھا ہوا ہے کہ جو درجوں قراردادیں منظور کی ہیں سلامتی کونسل نے تنازع فلسطین کے حل کے لیے، تو جو وہاں جو قابض افواج ہیں ان کے انخلا کی میں بات کی جا رہی ہے، اس قبضہ کو، تو یہ ظلم و جبر ختم ہونا چاہیے۔ لیکن میں صرف یہ پوائنٹ ایڈ کرنا چاہوں گا کہ یہ عالمی امن کے لیے خطرہ ہے۔ یہ جو ورلڈ پاورز ہیں ان کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ ان کو اس کو حل کرنا چاہیے۔ یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کو، یونائٹڈ کنگڈم جو برطانیہ ہے، باقی ممالک کو اس پہ اپنا رول پلے کرنا چاہیے۔ مسئلہ بہر صورت یہ تباہی فقط ایک فلسطین کی، ایک اس ریجن کی نہیں ہے، یہ اس پورے دنیا کے لیے تباہی کا باعث جو ہے نا یہ چیز بن سکتی ہے۔ اور ساتھ ہی یہ کیسے لو پیر صاحب، یہ کیسے پھر ابھی تو کوئی بات نہیں سنی جا رہی ہے، سلامتی کونسل خاموش ہے، UN سارے کا خاموش ہے، بڑی اسلامی ممالک سارے تماشا دیکھ رہے ہیں، جو عالمی برادری امن پسند اقوام بالکل کچھ بھی نہیں ہو رہا، تو پھر کیسے بچایا جائے؟ اس کو ڈیفینیٹلی اس کو ریئلائز کرنا پڑے گا، اس کا کوئی دوسرا آپشن نہیں ہے۔ اس آواز کو سننا پڑے گا دنیا کو، اور ورلڈ پاورز کو سننا پڑے گا، اور یہی بات میں کشمیر کے لیے کہوں گا۔ آپ بالکل ایک سملر آپ چیز کہہ سکتے ہیں، کشمیر بھی اس طرح اقوام متحدہ کے جو ایجنڈا پہ ہے، سلامتی کونسل کی جس طرح آپ نے ذکر کیا فلسطین پہ، کشمیر پہ منظور شدہ قراردادیں ہیں۔ اسی طرح اس خطے کے لیے، ساؤتھ ایشیا کے لیے، اس خطے کے امن کے لیے، ایک ڈیوریبل پیس کے لیے
کشمیریوں کے آف کورس ان کا جو فیوچر ہے ان کے لیے اس مسئلے کا حل ہونا ضروری. کشمیریوں کی آواز کون سا اس میں کون کی کمپلیکیشن ہے؟ بہت سمپل ان کی ہندوستان ڈیمانڈ ہے. پاکستان کی حکومتوں نے کشمیریوں کے ساتھ کمٹمنٹ کی ہوئی ہے, وعدہ کر رکھا ہے تنازع کشمیر حل کرانے کے لیے. یہ بہت ہی جاندار بات ہے کہ جو کمٹمنٹ جو وعدہ ہے پاکستان کی گورنمنٹ کا, ہندوستان کی گورنمنٹ کا, اس کو پورا کیا جانا چاہیے. کشمیریوں کی کیا ڈیمانڈ ہے؟ وہ حق خود ارادی چاہتے ہیں, وہ سیلف ڈٹرمنیشن چاہتے ہیں, وہ رائٹ اپنا چاہتے ہیں, وہ رائٹ ان کو ملنا چاہیے. اور اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ بڑی واضح انداز میں آگے بڑھنے کی ضرورت ہے. ہماری ڈیفینیٹلی نظریں پاکستان پہ ہمیشہ ہوتی ہیں, پاکستان کی قوم ہمارے ساتھ کشمیر کے ساتھ ہمیشہ کھڑی رہتی ہے, لیکن جو میں سمجھتا ہوں کہ 5 اگست 2019 کے بعد جو ہم سمجھتے ہیں کشمیر پہ ایک واضح ایک جاندار پالیسی آنی چاہیے تھی, وہ آ جانی چاہیے تھی. کشمیر پہ ہمیں جو خاموش ڈپلومیسی ہے اس کو ختم کرنا چاہیے. یہ چپ کا روزہ توڑنا پڑے گا. ایگریسو ہمیں جو ہے نا ڈپلومیٹک فرنٹ پہ آگے آ کے اس کیس کو لے جانا ہوگا. میں اس موقع پہ لکیلی سردار زبیر خان صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, بڑی طاقتور جگہ پہ واشنگٹن ڈی سی میں ہی ہوتے ہیں, اور آپ کریڈٹ دیں وہاں جتنی ہماری کمیونٹی ہے, بڑے یونائٹ ہیں, بڑے ویلکمنگ ہیں یہ سارے لوگ. ہمارے ڈائس پورا کا وہ آپ دیکھ لیں, واشنگٹن میں دیکھ لیں, لنڈن میں دیکھ لیں, جنیوا میں دیکھ لیں, برسلز میں دیکھ لیں, ہمارے ڈائس پورا کا یہ 5 اگست کے بعد بڑا ایک رول رہا. یہ دیوانہ وار لوگ نکلے. تو یہ کام ہمیں یہاں بھی کرنا ہے. کشمیر پہ میں کہوں گا کہ ایک واضح پالیسی آئے, کشمیر پہ کوئی ڈائریکشن ملے. کشمیری اس بات کا انتظار کر رہے ہیں. مایوسی یہ ختم ہونی چاہیے. مایوسی اہل کشمیر کے پاس نہیں ہے. وہ قربانیاں دے رہے ہیں, وہ ہمیشہ دیں گے. آزادی کے لیے بہت کچھ کرنا پڑتا ہے, تب تک دیتے رہیں گے. سردار زبیر صاحب, میں آپ کی طرف آتا ہوں. جیسے پیر صاحب نے کہا کہ میرا آپ سے بھی سوال یہ ہے کہ جو تنازع کشمیر, اور آپ 4 دہائیوں سے امریکہ کے دارالحکومت واشنگٹن میں, آپ سب کچھ آپ نے دیکھا ہے اس پوری یعنی 4 دہائیوں کی سیاست میں. آپ کیا کہیں گے مسئلہ کشمیر کے حوالے سے؟ آپ کن یعنی جو اقدامات پاکستان کو اٹھانا چاہیے تھے اب تک کیوں نہیں اٹھائے, یا جو عالمی برادری کو, اقوام متحدہ کو اقدامات اٹھانا چاہیے تھا, یا اوورسیز جو کشمیری پاکستانی ہیں, آپ کی کیا رائے ہے کہ کشمیر کے حوالے سے کیا کرنا چاہیے حکومت پاکستان کو, کیا کرنا چاہیے آزاد کشمیر حکومت کو, کیا کرنا چاہیے؟ بہت شکریہ آپ کے ڈیجیٹل جموں کشمیر ڈیجیٹل پہ آپ نے مجھے مدعو کیا, میں آپ کا شکر گزار ہوں. سر بات یہ ہے کہ جیسے آپ نے کہا کہ 40 سال سے اوپر, شاید اس سے زیادہ بھی میں امریکہ میں رہ رہا ہوں, تو ایز اے کشمیری ایک چھوٹی عمر میں گیا. تو اس کے بعد جب کشمیر کا جو سسٹم چل رہا تھا اس دور میں, تو ہمیں کوئی خاص علم نہیں تھا, لیکن ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے کشمیر جو لوگ جاگے کہیں دوسری سائڈ کے کشمیر جو شروع ہوئی اور نیک دور کا, اس کے بعد ہمارا بھی رول ماشاءاللہ بہت اچھا رہا. کشمیر تو جو تھے ہم اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ ہمارا کشمیریت پہ کوئی دو رائے نہیں ہے, اور جذبات ہوتے ہیں کشمیری کے, اپنے جذبات ہیں. لیکن کچھ عرصے سے جو ہے نا یہ دیکھ رہا ہوں کہ پہلے دور کے کچھ بہتر تھے حالات, جیسے انٹرنیشنل لیول پہ بڑی اچھی کانفرنسز ہوئی. اس کے بعد یہ جو ہم نے جو ایک ہمارے پاس پلیٹ فارم تھا کشمیری امریکن کونسل, جس نے بہت بڑے کام کیے, ڈاکٹر فائز صاحب, ہم ان کے شانہ بشانہ چلے ہیں. اور یہ کافی ایفرٹس ہمارے دوستوں کی ٹیم جو ہے وہاں ٹیم ورک ہے ہمارا بہت زیادہ, اور اس کو ہم نے بہت کامیاب کیا اپنے دور میں. تو چلتا رہا یہ کم سے کم 10-20 سال کم سے کم جو ہے نا, بہت ہی تاریخی قسم کے ہمارے وہاں پر کانفرنسز ہوئی, دنیا سے لوگ جاتے تھے, سارا کچھ ہوا. اس کے بعد یہ ہوا کہ جب پاکستان جب ایک ہوتا ہے نا کہ تھوڑا سا بیک اپ, ہمارے پاس تو فل سورس تو ہے نہیں کہ بس سارے سورس جو استعمال کوئی فائنینشلی بھی نہیں ہوتے ہیں, کوئی اور چیز, اس کی بھی ضرورتیں تھیں لوگوں کے پاس. ماشاءاللہ وہ اپنے لوگ جو کشمیری وہاں دوسری سائڈ کے ہیں وہ اپنے فائنینشلی بڑے ٹھیک ہیں, انہوں نے خود سے کیا. لیکن ایک تحریک کو بہت ہی پیک پہ ہم لے گئے, ایک ٹائم میں بہت ہی پیک پہ تھی. اس کے بعد یہ ہوا کہ پتہ نہیں کوئی سیاسی ہلچل ہوئی پاکستان میں ہوئی, 9/11 آ گیا امریکہ میں, تو اس کے بعد ہمارا وہ جو ٹیمپو تھا وہ دہشت گردی ٹیمپو ہمارا ختم ہو گیا. اس کے بعد آج سے اس کے بعد ہمارا جو ٹیمپو تھا بالکل ختم ہو گیا. اور میں ابھی سیاسی آپ کہہ رہے ہیں کہ سیاسی بات نہیں کرنی ہے, لیکن جہاں تک پاکستان, چونکہ ہم کہتے ہیں کہ پاکستان ہمارا وکیل ہے, تو جو وکالت ہوتی ہے وہ شاید مجھے نہیں لگ رہا کہ ٹھیک سے کی گئی. اس کی وجہ یہ کہ ہم انہی کے یعنی توقع کرتے ہیں کہ یعنی کشمیریوں کی توقعات تھی کہ پاکستان کو ایسے کرنا چاہیے. تو کچھ عرصے سے میں کہتا ہوں کہ 8-10 سال کم سے کم گڈ 10 ایئرس یہ ہماری پالیسی پتہ نہیں, ہمیں تو کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم کہاں ہیں, کدھر کہاں جائیں, کوئی راستہ بھی نہیں ہے. تو یہ چلو ہم تو لوگ چونکہ آزاد کشمیر کے جو لوگ ہیں انہوں نے جو آزادی حاصل کی ہے اپنے, ہم جو آبا اجداد نے ہمارا ولنگلی جو ہے نا آئے ہیں وہاں پر. جو لوگ وہاں سے موجود ہیں مقبوضہ کشمیر میں
بہت ڈسپوائنٹڈ ہوئے ہیں ہمارے ساتھ، چونکہ ہمارا اٹھنا بیٹھنا ہے ان کے ساتھ. تو اس وقت بہت ہی مطلب آپ سمجھ لیں کہ آخری پیک پہ آئیں کہ بھائی ہمارا کیا. پہلے تو چیز ہے کہ ان کی سپورٹ کی کشمیر کا جو ایشو کہیں بھی سنا جاتا تھا، پچھلے 5 7 8 10 سال سے کوئی ہمارا کوئی ایشو کسی جگہ پہ نہیں اٹھایا جا رہا، انٹرنیشنل لیول پہ نہیں اٹھایا جا رہا. اور یہاں سے جو کشمیر کے لوگ پہلے جیسے شروع میں جایا کرتے تھے سردار، بہت پرانی بات ہے کہ 90 سے یہ ہمارا ایکٹیویٹی شروع ہو گئی تھی. سردار قیوم، ایون بریگیڈیئر حیات صاحب، برسر سلطان ہاں صاحب، آپ کے بہت پرانے جو ان کی بڑی ایفرٹس ہوا کرتی. برسر سلطان صاحب کی تو بہت سیریز ہے نا ایفرٹس کی، وہ ہمیشہ جاتے رہے، انہوں نے اپنے طور پر جو کیا. لیکن جو بیک اپ جو ایک ملک اور ایک بیک سیاسی میں نے نہیں دیکھا کہ اس کو صحیح یوٹیلائز کیا گیا وہاں پر. یعنی ہماری ساری جدوجہد یعنی اوورسیز کشمیریوں کو ملا کر حریت کانفرنس 1 لاکھ سے زائد کشمیریوں کی قربانیاں کو ملا کر یعنی سب جدوجہد کسی نتیجہ خیز نہیں ہو سکی، یعنی کسی منطقی انجام کو نہیں پہنچ سکی ہے. بالکل. اور اس کی بنیادی وجہ آپ کیا سوچیں کہ کیا کہاں خرابی ہوئی ہے؟ سر یہ جیسے پھر میں کہوں گا کہ میں کریڈٹ آج تو نہیں کر رہا ہوں، لیکن جو پاکستان کے سیاستدان ان کا جو ویژن جو ہے وہ میں نے نہیں دیکھا. کشمیر ایک پاکستان کے لیے ایک شارک آپ کہتے ہیں، تو اس کے لیے شارک اس کو چھڑانے کے لیے جو ہے نا اس کو آپ کو بالکل ترتیب سے کوئی کام کرنا چاہیے. جا کے کشمیری جو لوگ ہیں نا، اس کو ایک تو ہوتا ہے نا کہ آپ کا جو مطلب ہمارا ایک مسئلہ تو ہے نا UN میں موجود ہے، اور اس کو حل کرنے کے لیے اگر آپ اس کو افورڈ نہیں کریں، اس کو لنگر اراؤنڈ کر رہے ہیں، بہت آگے لے جا رہے ہیں، تو یہ کہیں سے جو ہے نا اس کو خراب، میں تو دیکھ رہا ہوں کہ خراب ہو رہا ہے، خرابی ہو جاتی ہے، خراب ہو رہا ہے، بلکہ ہو رہا ہے. اچھا پھر سب میں آتا ہوں دوبارہ، جیسے زبیر صاحب نے کہا کہ ہماری کوئی پالیسی نہیں ہے، یعنی بدقسمتی کہ ہیں کہ حکومت پاکستان کی جو حکومت آتی ہے اپنی نئی پالیسی تھی اور نہ تو حریت کانفرنس یا جو کشمیری کی عادت ہے سب کو آن بورڈ کرے، آج تک بدقسمتی ہے کچھ جامع پالیسی نہیں ہو سکتی. اس کی بنیادی وجہ ہے کہ آپ کا سب انٹریکشن بھی رہا، آپ کا آپ باہر بھی جاتے ہیں، UN میں جاتے ہیں. یہ جو چھوٹے موٹے ایشوز ہیں اس کو ایک ساتھ بیٹھ کے حل کیوں نہیں کیا جاتا کہ ہم آگے بڑھیں؟ دیکھیں میں گزارش یہ کروں، ایک تو چلو ہم ٹھیک ہے بحثیت مسلمان مایوسی کی بات نہیں کرتے، قربانیاں ہیں، ہمیں ایک تو یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ کرے گا کہ یہ آزادی کی طرف بڑھیں گے، لیکن ہمیں تھوڑا ریئلسٹک ہونا پڑے گا اور زمینی حقیقت کو تسلیم کرنا پڑے گا، زمینی حقیقت کو تسلیم کرنا پڑے گا. جسے زبیر صاحب کہہ رہے ہیں کوئی ڈائریکشن کا ہمیں پتہ نہیں تھی، بات درست ہے، اس سے کون انکاری ہو سکتا ہے. اور جو 5 اگست 2019 کے بعد جو سچویشن ہے اس میں واقعہ ہی ٹھیک ہے، ہم سمجھتے ہیں، ہمیں اسٹیٹمنٹ بعض کو ملتی ہیں، ہم اپریشیٹ بھی کرتے ہیں، اچھی باتیں ملتی ہیں، لیکن ہم ایک پریکٹیکل چیز دیکھنا چاہتے ہیں. کشمیر ایک ایسی چیز نہیں ہے کہ آپ اس کو نظر انداز کر سکیں. یہ پاکستان کی دفاع کے لیے، سالمیت کے لیے ناگزیر ہے. یہ کشمیریوں کے مستقبل کا مسئلہ ہے. اور جس طرح آپ جو نشاندہی کر رہے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ اس کے لیے اس کا ایک ہی ریزن ہے کہ سر جوڑ کے جس طرح بیٹھنا چاہیے تھا بیٹھا نہیں گیا. اس پہ ایک سر نو ایک پالیسی کی تشکیل ہونی چاہیے تھی. اور اس میں اگر کمی کوتاہی آپ سمجھتے ہیں کہ وہ یہی کمی کوتاہی ہو سکتی ہے کہ اس پہ اس انداز میں سیریس لے کے، میں یہ لفظ یوز کروں گا کہ جو اس کی پرائرٹائز کرنا تھا جیسا کشمیر کو، اس کو جس طرح آپ نے اہمیت دینی تھی، میں سمجھتا ہوں کہ وہ کہیں کو جو ہم شاید کسی اور چیز میں پڑ گئے. تو اس کو از سر نو غلطی ہو جانا کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے. غلطیوں کو اس کا ازالہ ہونا چاہیے. جس طرح آپ نے دیکھا، جس طرح میں بھی دنیا میں جاتا ہوں، یہ آواز ہر جگہ اہل کشمیر کی ہے، ایون اہل پاکستان، درد رکھنے والے ہر فرد کی ہے کہ کشمیر پہ ہمیں آگے بڑھنا چاہیے. اس میں جو آزاد کشمیر کا بیس کیمپ کا جو رول ہے، کس حد تک کشمیر جو ہے نا وہاں ترجیح میں شامل ہے، ہمیں سوچنا چاہیے. مودی کی آئینی دہشت گردی کے بعد ہم کہاں کھڑے ہیں، ہمیں اپنا ادراک کرنا چاہیے. ہمارے پاس بڑی اسٹرینتھ ہے، یہ ہماری بلیسنگ ہے کہ ہمارے پاس ایک بیس کیمپ موجود ہے. بیس کیمپ موجود ہے، بہت بڑا ڈائس پورا موجود ہے، بہت بڑا دنیا بھر میں کشمیری پھیلے ہوئے ہیں، ڈائس پورا موجود ہے، پھیلے ہوئے ہیں، اور سچے جذبے ہیں. پوری کشمیری پاکستانی قوم موجود ہے، ہر بندہ اس میں کنٹریبیوٹ کرنا چاہتا ہے. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اس میں جو ہمارے جو لوگ فیصلہ کر سکتے ہیں، جو فیصلہ ساز جو ہے نا، جو ہمارے لوگ ہیں، ان کو اس پہ غور کرنا ہوگا، ڈائریکشن دینی ہوگی، نئی پالیسی کا تعین کرنا. نئی پالیسی اچھا زبیر صاحب، میں آتا ہوں دوبارہ، یا میں مسئلہ کشمیر سے نکلتے ہیں، تھوڑا سا باہر آتے ہیں کہ آپ ذرا 40 سال سے زائد آپ امریکہ میں رہیں، اور آپ امریکہ کو، پاکستان کو، آج کا آپ کا تعلق راولا کوٹ سے ہے، پونچھ سے ہے. تو آپ کی جو آپ جب آتے ہیں اپنے ادھر پاکستان آزاد کشمیر جب داخل ہوتے ہیں، تو آپ کیا توقع لے کے آتے ہیں، اور یہاں جو ایشوز ہیں، یہاں جو مسائل ہیں، یہاں جو یعنی آپ کو جن چیلنجز کا سامنا کرتا ہے، وہ ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ آپ کو کن مسائل سے گزرنا پڑتا ہے کہ کشمیری کو جب واپس اپنے وطن آتا ہے. سر میں یہ کہوں گا کہ جب میں وہاں سے آتے ہیں تو ہمیں کشمیری جو ہے نا ایک ایسا بلڈ ہے کہ اس کو آپ تپش نہیں کہتے ہیں. کشمیری ایک خود ہی سے ایک اپنا ایک بڑا
جو اپنے آپ کو جو انسان جو کشمیری وہ ہے نا ان کو تپش ہوتی ہے. ہم جب آتے ہیں یہ ہم نہیں بلکہ ہمارے بچے جب آتے ہیں ان کو بڑے مطلب خوشی ہوتی ہے کہ ہم اپنے ملک میں جا رہے ہیں کشمیر. اور اسپیشلی ہمارے جو کشمیری بچے ہیں اور جہاں بھی ہیں وہ اپنے کشمیر کو جو ہے نا بہت پیار کرتے ہیں اور وہاں سے جو ہے نا وہ کافی توقعات لے کے آتے ہیں. جیسے میں زیادہ نہیں کہوں گا, اپنے جو بچے ہیں میرے وہ آتے ہیں بڑے خوش ہوتے ہیں, لیکن وہ جو سہولیات ہوتی ہیں جو ایک انسان اچھے معاشرے کے لیے چھوٹی چھوٹی سہولیات ہیں, اس میں کوئی آپ کو ہوائی جہاز نہیں چلانے ہوتے ہیں, آپ نے کوئی مطلب بڑے کام نہیں کرتے, چھوٹی سی جو سہولیات ہے وہ ہمارے پاس موجود نہیں ہے. جیسے کہیں بجلی نہیں ہے, اس کے بعد سڑک سب سے امپورٹنٹ جو مسئلہ ہے سر جو میں نے نوٹس کیا, دو چیزیں جو اس وقت میرے ذہن میں پڑی ہیں. ایک تو خوبصورت ملک ہے ہمارا بہت, میں گیا ہوں سارے آلموسٹ ایوری ویئر, تو بہت خوبصورت جگہ ہے. ہم اس کو ٹورزم پہ جو ہے نا وہ بہت سی ٹورزم اس کو ہم کر سکتے ہیں پاکستان سے, کہیں دنیا سے آ سکتے ہیں لوگ, لیکن وہاں پر کوئی سہولیات موجود نہیں ہے. بس جاتے ہیں تو جب سڑکوں کو حال دیکھتے ہیں تو پھر آپ کی جو خود بھی لگتا ہے کہ شاید واپس آپ نہ آ سکیں, ایسی بری حالت ہے. دوسری بات, ایک امپورٹنٹ بات جو میں کہنے والا ہوں اس کے اوپر فوکس جو کرنا چاہیے جو لوگ ڈیسیجن میکرز ہیں یا ویژن رکھتے ہیں, یہ جو ہمارا یہ جو ہے نا انٹرنیٹ جو آج کل ایک دنیا گلوبل یہ جو دنیا جو ہے نا گلوبل ولیج ہے, ٹھیک ہے. یہ ضروری نہیں ہے کہ میں امریکہ میں رہتا ہوں تو اپنے اس کو جاب کر سکتا ہوں, امریکن سٹیزن ہوں. وہ جو بچے ہیں وہ کہنا یہ چاہتا ہوں کہ جو ہمارے بچے ہیں انہوں نے وہاں سے تعلیم حاصل کی, وہ جابیں کرتے ہیں. آج کل دفتر میں جانا ضروری نہیں ہے, آپ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں یہاں سے بھی کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے. کسی دنیا کے کسی ملک میں بیٹھ کر آپ وہ کام کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے. وہ جاب یہاں پاکستان سے ہو سکتی ہے, یہ آپ کو جو ہے نا ریونیو کریٹ ہو سکتا ہے. لیکن ہمارے کشمیر میں میرا خیال ہے آج سے میں نوٹس کیا کبھی فون نے کام نہیں کیا, ٹھیک ہے. دو پتہ نہیں 2DG اس کو کہتے ہیں, 2GB 2GB کون سا وہ ہوتا ہے 3G وہ نہیں, ہمارے یہاں 2G کا 2G ہے, 3G بھی ابھی سر. یہ جو ہے نا یہ بنیادی ضرورت ہے, یعنی آج کل کے دور میں ابھی 5th اور 6th جی آ گئی ہے. ہمیں کیوں پیچھے رکھا جا رہا ہے, ہم کیا کمی ہے, ہم کوئی مطلب ہمارے کشمیر میں لوگ پڑھے لکھے نہیں ہیں, وہاں پر لوگ سلجھے ہوئے نہیں ہیں, مطلب ہر چیز ہمارے پاس موجود ہے. لیکن جان کے کوئی ایسے ایلیمنٹس میں شاید اس کی فائنڈنگ کرنے کی کوشش کروں گا, لیکن کوئی ایسے ایلیمنٹس ہیں کہ جو کہ ہمیں جان بوجھ کے پیچھے رکھا جا رہا ہے تاکہ ہم دنیا کے جو ہے نا ساتھ چلنے کے قابل نہ رہیں, یا ان کے کوئی ایسے معاملات ہیں کہ یہ بالکل انسان کی بنیادی جو چیزیں ہیں وہ تقریباً ٹھیک ہونی چاہیے. باقی چلو کشمیر آزاد ہوگا وہ بھی ایک سیریز ہے, اس کے اوپر کام کرنا پڑے گا, سب لوگوں کو سر جوڑ کے بیٹھنا پڑے گا. لیکن جو بنیادی ضروریات ہیں لوگوں کو وہ جو ہے وہ بالکل اس پہ کوئی فوکس نہیں دیا جا رہا. وہ جو ہمارے سیاستدان, میں چلو کوئی زیادہ بات نہیں کروں گا, لیکن یہ ان کا کام تھا, لوگ ان کو ووٹ دیتے ہیں اور یہ جا کے کم سے کم لوگوں کی جو ہے نا فلائی کم سے کم جو ہے نا ضروریات اور جو لائف سٹائل ہوتا ہے اس کو بہتر کرنے کی کوشش کریں. لیکن کسی بندے میں نے کوئی خاص ویژن نہیں دیکھا, یعنی کوئی انیشیٹو آزاد کشمیر حکومت بھی اپنی ذمہ داری. اور یہ دیکھیں یہ پاپولیشن جو ہماری بڑھ رہی ہے جو ہے نا ابھی, اب دیکھیں کتنے لوگ پڑھے لکھے بچے, اور ہر مرحلہ کشمیر میں جو ایجوکیشن لیول ہے وہ تیز ہے. اس کے بعد یہ اگر وہ مطلب اگر ان کو سہولت دیں گے تو یہ آپ کے ایسٹس ہیں, ان کو جو ہے نا یوٹیلائز کرنا چاہیے. تو یہ میری ناظرین, ابھی ہم مختصر سا وقفہ لیں گے اور وقفے بعد ہم دوبارہ آئیں گے اور ہم کوشش کریں گے. زبیر صاحب ابھی کم از کم 1 ماہ ہیں پاکستان میں, تو ہم اس کے ساتھ ایک اور نشست کریں گے زبیر صاحب کے ساتھ. ہم ان سے پوچھیں گے کہ جو وہاں کے جو اوورسیز جو کشمیری ہیں, پاکستانی ہیں, کیا مسائل ہیں, یہ اپنے ملک میں انویسٹمنٹ یعنی کرنا پا رہے ہیں تو کیا مشکلات ہیں. زبیر صاحب نے میٹنگ میں بھی جانا ہے. تو ہم ناظرین مختصر سا وقفہ لیں گے, وقفے بعد ہم دوبارہ پھر پیر صاحب سے تفصیل سے بات کریں گے, ان کے جتنے پروجیکٹ ہیں ہم اس کے بات کریں. ناظرین مختصر وقفہ لیتے ہیں. حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا, قرآن نور اور دین کامل ہے, جو حکم بھی دیتا ہے, منع بھی کرتا ہے, خاموش بھی ہے اور بولتا بھی ہے. یہ ایک ایسا ناصح ہے جو کبھی خیانت کا مرتکب نہیں ہوا, اور ایسا رہنما ہے جو کبھی گمراہ نہیں کرتا. حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا, قرآن نور اور دین کامل ہے, جو حکم بھی دیتا ہے, منع بھی کرتا ہے, خاموش بھی ہے اور بولتا بھی ہے.
یہ ایک ایسا ناصح ہے جو کبھی خیانت کا مرتکب نہیں ہوا، اور ایسا رہنما ہے جو کبھی گمراہ نہیں کرتا۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، قرآن نور اور دین کامل ہے، جو حکم بھی دیتا ہے، منع بھی کرتا ہے، خاموش بھی ہے اور بولتا بھی ہے۔ یہ ایک ایسا ناصح ہے جو کبھی خیانت کا مرتکب نہیں ہوا، اور ایسا رہنما۔ ویلکم بیک پیر صاحب، ابھی ہم آتے ہیں ماشاء اللہ، جیسے میں نے آپ نے انٹرو بتایا کہ آپ کی طویل فہرست ہے آپ کے اقدامات کی، اور آپ نے جو کارہائے نمایاں سر انجام دیے، اس پر ہم آپ کو مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ ابھی ہم آتے ہیں کہ جو آپ اقوام متحدہ میں پاکستان کونسل برائے سماجی بہبود انسانی حقوق کے مستقل مندوب، ایک تو ناظرین کی یہ بتائیں کہ اس تنظیم سے یعنی کیا اس کے ہیں اغراض و مقاصد، اور اس پہ یہ یعنی بڑے اعزاز کی بات ہے، تو اس پہ ذرا آپ کیا تھوڑا بتائیں گے ناظرین؟ دیکھیں، اس میں جو آپ نے بات لفظ بولی کہ اعزاز ڈیفینیٹلی ایک آنر ہوتی ہے، کسی بھی ورلڈ سٹیج پہ آپ کسی ایک کانفرنس میں جائیں تو آپ کے لیے آنر ہوتی ہے، آپ کا پروفائل بلٹ اپ ہوتا ہے، تو آپ کو اگر پرماننٹ ایکسیس ہو جائے اور ورلڈ سٹیج پہ اور پھر یونائٹڈ نیشنز میں آپ جو ہے نا یو این ہیڈ کوارٹرز میں، تو یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے۔ پاکستان کونسل فار سوشل ویلفیئر اینڈ ہیومن رائٹس جو ہے نا، اس کا جو ہے نا کنسلٹیٹو اسٹیٹس ہے یونائٹڈ نیشنز میں، تو اس طرح کی یعنی دنیا بھر میں جہاں انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہیں تو وہاں اپنے مشاہدہ لے کر اس کی رپورٹ اس کے آپ کر سکتے ہیں، جب آپ ایونٹس کر سکتے ہیں، وہاں بات کر سکتے ہیں، پیپر سبمٹ کر سکتے ہیں، ہیومن رائٹس پہ کر سکتے ہیں، سوشل ویلفیئر پہ کر اچھا سکتے ہیں۔ پھر صاحب ابھی ہم آتے ہیں کیونکہ ہمارے پاس وقت بھی مختصر ہے کہ آپ ہیں بانی ہیں دی رضا فاؤنڈیشن یو کے۔ یہ رضا فاؤنڈیشن یو کے ناظرین جاننا چاہ رہے ہیں، اور یہ اب تک آپ نے اس میں کیا اقدامات کیے ہیں؟ رضا فاؤنڈیشن یو کے ہے یہ کہاں کام کر رہی ہے؟ رضا فاؤنڈیشن یو کے میں وہاں کی ایک رجسٹرڈ چیریٹی ہے، یہ پچھلے کوئی 24 سال سے جو ہے نا ایکٹیولی ویلفیئر پہ جو ہے نا کام کر رہی ہے۔ آرگنائزیشن یو کے بیسڈ آرگنائزیشن ہے، اور یہاں بھی اس کا سیٹ اپ ہے ہمارا، اور اس آرگنائزیشن نے ڈیفینیٹلی اس کی تفصیل یہاں میں بیان کروں لمبی ہو جائے گی، بہت ڈیلیور کیا ویلفیئر کے حوالے سے، پرٹیکولرلی فار ایجوکیشن، جو آرفنز کی ایجوکیشن ہے، نیڈیڈ، ان میں اسلامک ایجوکیشن، فارمل ایجوکیشن، جو بچیوں کی ایجوکیشن ہے بطور خاص، اس پہ ہماری جو ہے نا آرگنائزیشن نے کافی کام کیا، اور یو کے میں بھی ان کی بڑی سروسز ہیں کمیونٹی کے لیے، اور خاص کر جو پاکستان میں اور آزاد کشمیر میں پرٹیکولرلی دور دراز علاقوں میں، ایون آپ درگاہ بسان شریف آپ خود بھی گئے ہیں، وہاں کا ادارہ آپ نے دیکھا بھی ہے، اور دور دراز علاقوں میں اس آرگنائزیشن نے ویلفیئر کے حوالے سے، اور اس طرح جو ہمارے جو ڈیزاسٹر آ جاتے ہیں، مثلا ابھی میں جو ریسنٹ پاس میں جو ہمارا فلڈ آیا تھا، اس میں ریلیف میں، ریہیبلیٹیشن میں، اور ایون ریکنسٹرکشن میں ہماری جو مساجد کے پروجیکٹس چلے، اور اسی طرح ہم نے کچھ گھر کو ڈی آئی خان میں گھر بنا کے دیے، اور اسی طرح جو بچیوں کے حوالے سے ان کی جو سپورٹ آپ نے کرنا ہے، اور مینی ڈفرینٹ اس کی جو ہے نا پروجیکٹس ہیں، جس کو رضا فاؤنڈیشن .net پہ وزٹ کیا جا سکتا ہے، بڑی اس کی ڈیٹیل ہے، اور صاف ظاہر 2 اشرے سے زائد ہو گیا، تو ڈیفینیٹلی آرگنائزیشن ڈیلیور کر رہی ہے، اور پاکستان میں اس کی جو ہے نا پارٹنرشپ ہے، پاکستان ہیومن جو ہماری کونسل ہے پاکستان میں، ہیومن ویلفیئر اینڈ ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن، جو آپ ادھر اسلام آباد میں تو یہ ہماری جو ہے نا پارٹنرشپ ہے، یعنی آپ مل کے کام کرتے ہیں، مل کے کام کرتے ہیں، ہیومن ویلفیئر اینڈ ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن اور رضا فاؤنڈیشن یو کے جوائنٹ وینچر آپ کا، جوائنٹ وینچر، اور ہمارا یہ ہے کہ ایجوکیشن پہ زیادہ فوکس ہے، باقی ہیومینٹی پہ ہم کام کر رہے ہیں۔ اسکول ہمارے آپ کے سامنے آپ نے دیکھے، وزٹ بھی کیے ہیں، کالجز ہیں، جو بھی سلسلہ ہے، اور ہماری بچیوں کے لیے جامعہ فاطمہ زہرا کی وہ اسلام آباد برانچ ہے، گجرات میں ہے، اور اب یہ ہے کہ نیکسٹ ٹائم انشاءاللہ ہم یونیورسٹی کی طرف بڑھ رہے ہیں، رضا انٹرنیشنل یونیورسٹی کی طرف بڑھ رہے ہیں، اور اس میں بھی اس کے لیے ڈیجیٹل ورلڈ کی آپ نے بات کی، ڈیجیٹل ایرا کی بات کی ہے، تو ہماری یو کے ٹیم اس پہ بڑا جو ہے نا بھرپور کام کر رہی ہے، اور آن لائن اس کو تو میرا خیال ہے ابھی جنوری سے جو ہے نا اس کے کورسز جو ہے لانچ ہو جائیں گے، بہت سے سبجیکٹس جو ہے نا اس میں آن لائن جو ہے نا، یہ بڑی خوشخبری ہے، میں آپ کے چینل کے ذریعے آپ کا بھی خوشی کا دن ہے، بڑا دن ہے، اور اس موقع پہ جو میں یہ گزارش کرنا چاہوں کہ چونکہ چیزیں کنورٹ ہو گئی ہیں، آن لائن اور ڈیجیٹل ورلڈ ہے، تو اس میں ٹھیک
ٹھیک ہے آن کیمپس بھی آپ نے ایجوکیشن دینی ہے, آن گراؤنڈ آپ کے سارا سلسلہ ہونا چاہیے, وہ بھی عام چیزیں کر رہے ہیں پاکستان میں بھی. لیکن یو کے ٹیم کو اپریشیٹ کرنا چاہوں گا کہ انہوں نے بہت سے سبجیکٹس جو ہے نا وہاں ایفیلیشن کر کے کورسز ہم ابھی لانچ کر رہے ہیں. اس میں جو ہے نا اکاؤنٹنگ ہے, فائنانس ہے, بزنس مینجمنٹ ہے, اور ہیومن ریسورسز مینجمنٹ ہے, لیڈرشپ جو ہے نا نیٹ ورکنگ ہے, سیلز اینڈ مارکیٹنگ ہے, آئی ٹی میں ڈفرینٹ جو ہے نا شعبے, یہ ڈفرینٹ سرٹیفکیشن, ڈپلوما کورسز اور ڈگری کورسز جو ہے نا یہ جو ہے نا انشاءاللہ ہم کرانے جا رہے ہیں. اتنے سارے معاملات کو پیر صاحب آپ کیسے مینیج کرتے ہیں؟ آپ اسکول بھی چلاتے ہیں, آپ یعنی وہاں آپ کا بہترین مدرسہ بھی ہے, جدید ترین سہولیات سے آراستہ آپ کی دینی تعلیم دی جاتی ہے, تو یہ سارا کیسے مینیج ہو پاتا ہے؟ اس میں یہ گزارش کروں کہ یہ ابھی یہ مسئلہ یہ ہے کہ ٹھیک ہے پالیٹکس میں بھی ہوں, لیکن یہ اب ہو گیا کیا آرگنائزیشن جو ہے ایک آرگنائزیشن نہیں ہے اب, یہ آپ سمجھ ادارہ بن گیا ہے. اب بہت سی آرگنائزیشن وہ ان کو لے کے ہم چل رہے ہیں, گروپ آف آرگنائزیشن اور گروپ آف کمپنیز. بزنس سائڈ پہ بھی ہم صاف کر رہے ہیں, چیزیں کر رہے ہیں. تو یہ اس طریقے سے, اور آپ نے جو بات پوچھی بڑی انٹرسٹنگ ہے. بندہ تو بہت کمزور ہوتا ہے اور اسے ایک ہینڈل کرنا اس کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے. تو میں ٹیم اپنی کو اپریشیٹ کروں گا, کریڈٹ دوں گا کہ ہماری جس شعبے میں جو ایکسپرٹس ہیں ہم نے ان کو وہاں لگایا ہوتا ہے, ان کی ذمہ داریاں ہوتی ہیں. ہم ذمہ داریاں تقسیم کرتے ہیں, پاور کو اپنے پاس نہیں رکھتے, پاور کو نیچے ٹرانسفر کرتے ہیں. تو یہ ٹیم ورک ہے سارا, بڑے ڈیڈیکیٹڈ سنسیئر لوگ. ڈاکٹر پیر سید علی رضا بہاری یہ عام پیر نہیں ہیں, یہ پروفیشنل ہیں, اسکالر ہیں, مذہبی اسکالر ہیں, اور یہ علم کے ذریعے سے, یعنی یہ ہماری کشمیریوں کی خوش قسمتی ہے, خوش بختی ہے کہ پیر سید علی رضا بہاری صاحب نے یہ جو ہماری مذہبی تعلیم ہے, جو ہمارے دینی مدارس ہیں, ان کو روایت سے ہٹ کر جدید خطوط پر استوار کیا ہے, ان کو جدید یعنی آئی ٹی سے لنک کیا ہے. تو جناب پیر صاحب آپ کو پھر یعنی جو کچھ آپ یعنی کار ہے نمایاں آپ کے ہیں. ابھی پر آپ سے سوال یہ ہے کہ آپ چیئرمین ہیں صوفی پیس فورم. یار بہت بڑا یہ پلیٹ فارم ہے, بین جو مذاہب ہیں ان کے درمیان ہم آہنگی کے لیے. پاکستان بدترین یعنی فرقہ پرستی کا شکار رہا, دہشت گردی کا شکار رہا, دہشت گردی کو کہیں مذہب کے ساتھ جوڑنے کی کوشش کی ہے. تو اس پر ہمارے ناظرین کو بتائیں, یہ جو آپ کا صوفی پیس فورم ہے یہ کیا ہے, اور اس میں جو آپ نے بے شمار اقدامات اٹھائے ہیں پاکستان میں جو یعنی دہشت گردی کے خلاف, مذہبی انتہا پسندی کے خلاف, تو ہمارے تھوڑے ناظرین کو اپڈیٹ کریں کہ یہ آپ کا جو پیس فورم ہے یہ کیا؟ صوفی پیس فورم ایکچولی صوفی ٹیچنگز کی پروموشن کے, جو پیس کی ٹیچنگ ہے, امن کی, رواداری کی, ٹالرنس کی, یونٹی کی, جو ہر طرح کی ہیٹریٹ کے خلاف ہے, نفرت کے خلاف, ان کی پروموشن کے لیے یہ فورم بڑا ایکٹیولی کام کر رہا ہے. ہمارے صوفی سرکلز ہیں اکراس دا گلوب ہیں, یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ میں ہیں, یونائٹڈ جو ہے نا یو کے میں ہیں, مینی ڈفرینٹ کنٹریز میں. ہمارے جو فالوورز ہیں, جن کو جو ہمارے سینئرز جو اس میں جو تربیت لیتے ہیں ان کو خلفاء بھی ہم کہتے ہیں. تو یہ ریپرزنٹیٹیو جو اسپرچول یہ نیٹ ورکنگ ہے. اور اس میں آپ کو یہ صرف یہ خلاصہ ہی بیان کروں گا کہ یہ ایک پیس مشن ہے. ہم جہاں بھی سمجھتے ہیں کہ کوئی نفرت ہے, ہیٹریٹ ہے, ڈویژن ہے, تو ہم وہاں بھرپور طریقے سے اپنے ایفرٹ کرتے ہیں, اپنے جو ہے نا ایکٹیویٹی کرتے ہیں, اپنے صوفی سرکل کرتے ہیں, ذکر کے حلقے کرتے ہیں, ہم کانفرنس صوفی پیس کانفرنسز کرتے ہیں. اور اس کا ہم نے دیکھا ہے کہ ایک امیجیٹ آپ سمجھ لیں نا سوسائٹی میں جو ریسکیو ہوتا ہے, یہ صوفی پیس فورم وہ کر رہا ہے. میں اس کی ایک مثال آپ کو دوں, آزاد کشمیر میں ریسنٹ پاس میں دیکھا آپ نے, وہاں کے نوجوان اٹھے, اپنی بات کر رہے تھے رائٹ کی, بہت سی مسکنسیپشنز آ رہی تھیں. تو ہم نے ان کو جوڑا جا رہا تھا ایسے, یعنی جو حکمران طبقہ یا بعض لوگ اس کو ایسے اپنی ناکامی کو چھپانے, کہیں کوئی انڈیا سے جوڑ رہا تھا, کہیں کوئی راس سے جوڑ رہا تھا, بہت غلط باتیں کر رہے تھے. تو ہم نے اس وقت جو ہے نا پورے 10 ڈسٹرکٹس میں 10 days 10 کانفرنس, صوفی پیس فورم اور باقی مینی ڈفرینٹ آرگنائزیشن, تمام مکاتب فکر کی آرگنائزیشن نے مل کے ہم نے اس کمپین کو اوبیسلی میں نے لیڈ کیا. ہم نے 10 دنوں میں عوام کے حقوق ہے, ان کا رائٹ ہے, ہم نے کہا کہ لوگوں کے رائٹس ہیں, آپ آزاد کشمیر کو اپلفٹ کرو, آزاد کشمیر کو خوشحال کرو. آزاد کشمیر اپلفٹ کیوں نہیں ہوا؟ یہ جا کے لوگوں میں ہم نے بات کی اور ان کو جوڑا, اور ہم نے ایک جو ہے نا یہ کوشش کی ہے کہ یونٹی پیدا ہو. تو صوفی پیس فورم یہ امیجیٹ ریسکیو کرتا ہے, اور یہ اس کی بہت بڑی ماشاءاللہ یو کے میں ہمارے جو ہے نا اس میں ذکر کے حلقے اور سینٹرز قائم ہیں, امریکہ میں, یورپین جو ہے نا کنٹریز میں, مڈل ایسٹ میں, اور بڑا ایکٹیولی پیس کا, محبت کا, رواداری اور ٹالرنس کا میسیج اس کے ذریعے ہم عام کر رہے ہیں. اور صرف اس میں انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ جینٹس کے خالی جو ہمارے سرکل لیڈیز کے ہیں, بچوں کے ہیں, اور اس پہ کافی اس کی ڈیٹیلز ہیں ماشاءاللہ. اس پہ ہمارے سینٹرز بڑا ایکٹیولی کام کر رہے ہیں, اور اس کو مزید ہم کام کو آگے بڑھا رہے ہیں, اور انشاءاللہ اس کا ایک بڑا ایک امپیکٹ ہوگا پاکستان میں, آزاد کشمیر میں, اور مینی ڈفرینٹ جو کنٹریز میں. اچھا پیر صاحب, آپ نے ساری دنیا میں گھومے آپ, اور یعنی ایک یعنی پوری دنیا میں یہ ایک تاثر ابھر رہا ہے, یا لوگ اس کو
انڈیا کے پروپیگنڈے میں آ کر وہ تسلیم کریں کہ کہیں کو جو ہمارا اسلام ہے، کہیں جو ہمارے حالیہ جو انتہا پسندی یا دہشت گردی ہوتی ہے، حالانکہ پوری دنیا متاثر ہے اس سے. افغانستان میں حالانکہ طالبان کی حکومت آئی ہوئی ہے، افغانستان میں دہشت گردی ہو رہی ہے، امریکہ پوری دنیا میں دہشت گردی کامیابی ہے. تو ظاہر دہشت گردوں کا کسی مذہب کے ساتھ تو جو ہے کوئی تعلق نہیں ہے. تو یہ کیوں سب مل کے اسلام کے ساتھ نافی کر دیا؟ اگر اس کے حوالے سے آپ نے اس کو توڑنے کے لیے کیسے کہا کہ یہ جو دہشت گردی اس کا اسلام کے ساتھ، اسلام کا دہشت گردی سے کوئی تعلق نہیں؟ دیکھیں یہ تو ایک بہت بڑی میں سمجھتا ہوں مس کنسیپشن اور مس انڈرسٹینڈنگ کریٹ کی گئی، بائی ڈیزائن بھی ہوتی ہے. تو ایک تو یہ ہے کہ اس کو ہم ریجیکٹ کرتے ہیں، مسترد کرتے ہیں. دوسرا آپ نے جو کوسچن کیا اس کے لیے آپ بہت سے لوگ اس پہ کام کر رہے ہیں، لیکن جیسے صوفی پیس فورم ہے ہماری جو آرگنائزیشن، ہم بھی بڑا ایکٹیولی اویئرنیس. ہم دیکھیں ایک ڈپلومیسی میں ایک چیز ہوتی ہے پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ. آپ جو ہے نا فیس ٹو فیس لوگوں کو ملتے ہیں. ہمارے ان ٹورز میں جب ہم فیس ٹو فیس ہم بہت سی آرگنائزیشن جا کے بیٹھتے ہیں، انٹرفیتھ آرگنائزیشن، اس سے مس کنسیپشنز ختم ہوتی ہیں جا کے کہ یہ کسی ریلیجن کے ساتھ جو ہے لنک آپ نہیں کر سکتے. ٹیررزم کو، ایکسٹریمزم کو، ہیٹریڈ کو، نفرت کو آپ لنک نہیں کر سکتے. بہت سی، جیسے آپ نے کہا، بہت سی کنٹریز میں جہاں ایسے واقعات ہوئے، قابل نفرت اور قابل افسوس واقعات ہوئے دہشت گردی کے، جن کا اسلام سے دور کا تعلق نہیں. تو آپ کو کیا اس کو جوڑ دیں گے کرسچینٹی کے ساتھ؟ جوڈائزم سے نہیں جوڑ سکتے آپ. ریلیجنز جو ہے نا ہمیشہ پیس کو پروموٹ کرتے ہیں، تو اسلام تو مطلقاً اسلام تو ہے، اسلامتی سے پیس سے ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بائی ڈیزائن چیزیں بھی کی جاتی ہیں، لیکن اس پہ ایک بھرپور طریقے سے ڈیجیٹل ورلڈ میں ہمیں اس پہ کہنا چاہیے اسپوکن ورڈز ہیز امیجیٹ افیکٹ. جو کہی بات ہے اس کا اثر ہوتا ہے. تو ہمیں مس کنسیپشنز، اور خاص کر میں اس میں ایڈ کروں گا جو ڈپلومیٹک آپ کا جو فرنٹ ہے، اس پہ جو ہے نا ہمیں مزید کام کرنا چاہیے. ہم بھی کانفرنسز کراتے رہتے ہیں، ہمارے انٹریکشن جو ہے نا ہوتے ہیں اس طرح کے. تو یہ ایک ذریعہ ہے. جس طرح ورلڈ سٹیج پہ میں لاسٹ ایئر جو ہے نا ایک انٹرفیتھ ڈائلاگ کانفرنس میں تھا یونائٹڈ نیشنز میں، تو وہاں ہم نے بھرپور طریقے سے ایک بات کی، نمائندگی کی، اور اس بات کا ہم نے اثر یہ دیکھا کہ مختلف مذاہب کے لوگوں نے ہماری بات کو سیکنڈ کیا اور کہا کہ یہ بات درست ہے کہ ریلیجن کا، کسی بھی مذہب کا جو ٹیررزم ہے یا اس سے تعلق نہیں. اور پاکستان میں ایک بات ایڈ کرنا چاہوں گا کہ ہاں اس نفرت کو اور اس کو انتشار کو ختم کرنے کے لیے جو ہمارا نیشنل نیریٹو ہے، قومی بیانیہ پیغام پاکستان، اس کا بہت بڑا رول ہے. اس کو میں نے پروموٹ کیا، نہ صرف ہم پوری کنٹری میں، ہم جو ہے نا اس کو ابراڈ لے کے گئے. اور وہ بھی ایک ایسی زبردست میسج ہے، ایک ایسی ٹیچنگ ہے، ایسی گائیڈ لائن ہے، ایسی ایجوکیشن ہے کہ آپ لوگوں کو یونٹی کا میسج دیتے ہیں اور نفرت کو، افتراء کو، انتشار کو ختم کرنے کے لیے کوشش کرتے ہیں. تو اس کے لیے ایفرٹس کنٹینیو ہونے چاہیے. ابھی یہ بات ہے کہ پاکستان میں ایک جو بڑا مسئلہ رہا ہے ہر دور میں اور آج بھی ہے کہ ہمارے جو دینی مدارس ہیں، اور حالانکہ ہمارا اس کے اوپر نام آرڈیننس بھی ہے جس پہ پابندی کیا گیا کہ ہمارے یہ جو دینی تعلیم ہے اس کو، یعنی دینی مدارس میں ان کو جدید خطوط پہ استوار کیا جائے. جدید جو تعلیم بھی ہے دینی مدارس، دینی علوم کے ساتھ ساتھ. تو آپ نے اس میں یعنی انیشیٹو لیا، لوگوں نے آپ کا بھرپور یعنی ساتھ بھی دیا. آپ کیا کہیں گے اس میں مزید کیا اصلاحات ہونے چاہیے؟ ہمارا جو دینی مدارس ہے کیسے ان میں کیسے بہتری لائی جائے؟ ایک تو پالیسی کا تسلسل، جو ریلیجس جو ہمارے ادارے ہیں ان میں جو ہے نا ان کی ریفارمز کے لیے بات ہوتی ہے، لیکن تسلسل اس کا ہونا چاہیے اس پالیسی کا. اس پہ ابھی بہت ساری چیزیں بدلی بھی ہیں اور بہت سے لوگ اس میں بڑا ڈیلیور کر رہے ہیں. یعنی علماء کرام نے اس کا یعنی اعتراف کر کے آگے بڑھیں اور اس میں بہت سے ادارے، اس میں ابھی سینکڑوں مثالیں دی جا سکتی جو بڑا ڈیلیور کر رہے ہیں پاکستان میں، فارمل ایجوکیشن میں، ماڈرن ایجوکیشن میں اور اسلامک ایجوکیشن میں. اور جدید جو خطوط پہ وہ لوگ استوار ہو گئے ہیں، بہت سے بورڈز بن چکے ہیں. اس کو میں سمجھتا ہوں اس میں ایک تسلسل ہونا چاہیے، اس کو پیٹرنائز کرنا چاہیے گورنمنٹ کو ان ریئل سینس. اور اس کی مثال ہم دے سکتے ہیں. ہم بڑے ہمبل ہیں، میں نے کہا ہم بڑے کمزور ہیں، ہم کو بہت بڑا کام نہیں کر رہے ہیں، لیکن ہمارا کام آپ کے سامنے ہے کہ ہم نے ایک ایسا برج بنا رہے ہیں کہ ایسٹ ٹو ویسٹ، کہ ہمارے اس ایجوکیشن سسٹم سے ابھی مستفید ہو کے ہمارے، یہ آپ کو اگلے چند سالوں میں خود نظر آئے گا. آپ انشاءاللہ اس کا مشاہدہ کریں گے کہ ہمارے جو ایجوکیشن سسٹم ہم جس پہ چل رہے ہیں، ابھی بھی ہمارے بچے ابراڈ گئے ہیں. ہمارے جامعہ ازہر ایجپٹ میں ہمارے جو اسٹوڈنٹس گئے ہیں، یہاں ہمارے جو لائرز ہیں، ہمارے پی ایچ ڈی اسکالرز ہیں. لیکن ابھی جو ہم لانچ کرنے جا رہے ہیں، جو کام کر رہے ہیں، یہ ایک برج بن جائے گا. ہمارے بچے انشاءاللہ یو کے، یو ایس اے، کینیڈا، آسٹریلیا انشاءاللہ فردر ایجوکیشن کے جایا کریں گے. تو یہ بہت بڑی بات ہوگی. اچھا، پھر سب ابھی ہم آتے ہیں کہ ذرا جیسے آپ نے بتایا کہ آپ کا جو مستقبل کا جو منصوبہ ہے یا
آپ رضا انٹرنیشنل یونیورسٹی کی طرف اللہ آپ کو اس میں کامیابی دے. تو ناظرین کو بتائیں کہ یہ رضا انٹرنیشنل یونیورسٹی جو آپ یعنی بنانے جا رہے ہیں یہ اس کا کب تک اس کا سنگ بنیاد ہوگا, یہ کتنا بڑا پروجیکٹ ہوگا, اور اس کے حوالے سے آپ کو کن مشکلات سے دوچار ہوا ہے, ابھی ان کے لیے کیا ہونا چاہیے؟ دیکھیں یہ بڑا انیشیٹو ہے, اور میں فرینکلی آپ سے بات کروں گا, میں نے تو سوچا تھا 5-7 سال بعد اس کو شروع کیا جائے گا. میں ریسنٹ وزٹ میں UK میں تھا, وہاں ہمارے ڈاکٹر فیصل صاحب ہیں اور باقی دوست ہیں, ہمارا جو ہے گروپ ہے اس میں ہمارے خلیفہ انصر صاحب ہیں, قاسم صاحب ہیں اور یاسر صاحب, میں نام لوں شاید زمان صاحب, جو کہ اس کام میں شامل تھے. تو ہماری ایک ڈسکشن ہوئی, ڈسکشن کو اور ٹاپک تھا, تو میں نے کہا یار کہ دس از مائی نیکسٹ گول. تو ڈاکٹر فیصل وہ کہنے لگے کہ یہ ضرورت ہے, ہم نے کہا, انہوں نے کہا کووڈ میں ہم نے ایک انیشیٹو لیا تھا, اس سے آپ استفادہ کریں. تو انہوں نے پلان ایک ہمارے سامنے رکھا, تو وہ چیز چل پڑی, 5 منٹ میں ڈیسیژن ہو گیا. تو آپ یہ سمجھ لیں کہ ورچوئل یا آن لائن فیصلہ ہو چکا ہے, یعنی رضا انٹرنیشنل اسلام یونیورسٹی بنے گی اور انشاءاللہ اس کا جو ڈیجیٹل ورک ہے, آن لائن ایجوکیشن تو ہم جنوری میں دینے جا رہے ہیں, اس کو مارکیٹ کر رہے ہیں ابھی ہم. لیکن یہاں بھی ہم جو ورکنگ کر رہے ہیں, ہم نے سائٹ وزٹ کر لی ہوئی ہیں, یہ آلموسٹ ڈیسائیڈڈ ہے. کچھ چیزیں ہیپن ہو جائیں, میں دوبارہ آپ کے ساتھ بیٹھوں گا, پورے پلان کے ساتھ بیٹھوں گا, اور انشاءاللہ پراپر طریقے سے جو ہے نا یہ ایک وہ یونیورسٹی ہوگی جو نئی جنریشن کے لیے ایک نئے ویژن کے ساتھ یونیورسٹی آئے گی انشاءاللہ. اچھا پھر صاحب ابھی ہم آتے ہیں, ذرا آپ کا تعلق سیاست سے بھی ہے, تو ہم ذرا ابھی آزاد کشمیر کی سیاست پہ آتے ہیں کہ آزاد کشمیر میں گزشتہ 1 سال کے یعنی 1.5 سال کے دوران یعنی جو اب بھی افرتفری ہے, سیاسی انتشار ہے, سیاسی عدم استحکام ہے, جو سیاسی جماعتیں ہیں تمام سیاسی جماعتیں غیر فعال ہیں, اور یعنی ایسا لگ رہا ہے نہ کہ حکومت نام کی کوئی چیزیں ہیں جو حکومت کی اتحادی ہیں, حکومت مسلم نون ہے, پاکستان پیپلز پارٹی ہے, یعنی حکومت اتحاد میں شامل جو لوگ ہیں, قائدین ہیں, آپس میں دستے گروہ ہیں, ایک دوسرے پر الزامات لگا رہے ہیں. تو یہ جو آزاد کشمیر میں ایک دم یہ جو امن گوارا سیاسی استحکام تھا, ایک دم یہ خلف شار کیسے پیدا ہو گیا, اس کا کیا بنیادی وجہ کیا ہے؟ آزاد کشمیر میں ایک تو ریلیجس جو ہارمنی ہے, یہ پوری ایک ایگزامپل دی جاتی ہے پاکستان پوری دنیا میں, اور اللہ کرے اس کو قائم رکھے. اور یہ کریڈٹ جاتا ہے یہاں کے مکاتب علماء کو, مشائخ کو, یہاں درگاہوں اور خانقاہوں کو, سب کو کریڈٹ جاتا ہے اس کا. تو اسی طرح کی جو ہے نا سیاسی رواداری یہاں پہلے دی جاتی تھی, یہاں بڑی مثال دی جاتی ہے یار کہ بڑے لوگ ہیں اور بڑے قد کاٹ کے, اور ان کا سوچ بھی بڑا ہے. تو یہ جو افراتفری جو ہے نا ہم نے کبھی نہیں دیکھی, جو ابھی دیکھی ہم نے, یہ ڈس یونٹی, ایون ڈس یونٹی نہیں, ابھی نفرت اور ہیٹریڈ ہے. اور جس طرح ٹھیک ہے سوشل میڈیا کا آ گیا, کریٹیسزم بہت زیادہ ہو جاتا ہے, یکدم ہو جاتا ہے, لیکن یہ افتراق کو انتشار افراتفری کبھی نہیں دی گئی, دیکھی گئی. تو رسپانسبلٹی اس کی پولیٹیکل لیڈرشپ پہ عائد ہوتی ہے. میں سب کی بات کروں گا, یہ اس کا کھوج انہی کو لگانا چاہیے. یعنی سیاسی جماعتیں ذمہ دار ہیں, یعنی انہوں نے اپنی ذمہ داری پوری نہیں کی, سیاسی قائدین ذمہ دار. بالکل سیاسی قائدین اس کے ذمہ دار ہیں, وہ اس پہ مل کے بات کرتے اور اپنے قوم کو گائیڈ کرتے اس پہ. یہ نفرت انتشار ختم, یعنی اکیلے وزیر اعظم پر ذمہ داری نہیں ڈال سکتی, یہ پولیٹیکل لیڈرشپ, ساری لیڈرشپ کی ذمہ داری ہے. رسپانسبلٹی کو ان کو قبول کرنا چاہیے اور لوگوں کو آگے وے فارورڈ دینا چاہیے. نہیں, اس کا حل کیا ہے؟ یعنی آپ یہ جو اس دوران آزاد کشمیر میں یعنی 2021 کے الیکشن ہوئے, اور الیکشن میں عوام نے تحریک انصاف کو مینڈیٹ دیا, صحیح تھا غلط ہم اس میں نہیں پڑھتے, لیکن جب تحریک انصاف کے مینڈیٹ کے بعد تحریک انصاف کے لوگوں نے جنہوں عمران خان کے ٹکٹ پہ الیکشن لڑا, وہ سارے عمران خان کو چھوڑ کر نس گئے, یعنی غالب اکثریت اس میں سے وہ بھاگے, یعنی 90% لوگوں نے تحریک انصاف کو چھوڑ کر فرحان اللہ نے. اس ٹائم آزاد کشمیر کسی کو ایک جماعت کی حکمرانی کو اونرشپ قبول نہیں کر رہا, یعنی مسلم نون بھی کر رہی ہے کہ یعنی آج بھی فاروق ادر صاحب نے بات کی ہے, سارے حکومتی اتحادیہ بن کے کہ ہم اس کو حکومت, مطلب پھر اس کا حل کیا ہے؟ یہ جو یعنی اس عدم استحکام سے آزاد کشمیر پاکستان کے موقف کو, پاکستان کے بیانیے کو نقصان پہنچ رہا ہے, تو یہ جو اس کا پھر کدھر حل ہوگا, اس پہ کیا کہنا ہے؟ دیکھیں اس کا حل پولیٹیکل سٹیبلٹی ہے. پولیٹیکل سٹیبلٹی کیسے ہے؟ میں عرض کروں نا, اس کا ایک دو بات ہے سیاسی استحکام, اس کا آپ نے حل پوچھا, حل اس کا اس سیاسی استحکام ہے. آزاد کشمیر کا جو خطہ ہے, سینسٹیو یونٹ ہے, یہ اس افراتفری و اس طرح کی مشق کا متحمل نہیں ہو سکتا. اس کا ادراک اگر آج بھی کر لیا جائے تو کل چیزیں درست ہو جائیں گی. اس کا ادراک کرنا ہوگا, میں دوبارہ بات دہراؤں گا کہ اس کا ادراک کرنا ہوگا, اور پولیٹیکل لیڈرشپ کو اس کی رسپانسبلٹی, اور جو پاکستان کی سیاسی قیادت ہے, پاکستان کی ذمہ دار لوگوں کو بھی اس کا ادراک کرنا چاہیے, سب کو ادراک کرنا چاہیے. آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں ڈائس پورا, ابھی سردار زبیر صاحب بیٹھے ہوئے تھے, پوری دنیا سے لوگ آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں. اس کا ادراک کر کے ان چیزوں کو درست کریں. ایک چھوٹا سا یونٹ ہے, اس کو ماڈل ویلفیئر اسٹیٹ بنائیں.
اس کو مثال بنا دیں کہ یہ جو ہے نا یہ ہوتا ہے بیس کیمپ. اس کو ٹورزم کی بات ابھی ہوئی, میں نے ٹورزم پہ بڑا کام کیا پارلیمان میں. جو فارنر ٹورسٹ کی جو قدغن تھی آزاد کشمیر میں انٹری کی, یہ میری قرارداد اس پہ ختم ہوا تھا. آزاد کشمیر میں مجھے بتائیں ٹورسٹ جو ڈیسٹینیشنز ہیں جہاں ٹورسٹ اٹریکشن ہے, مجھے کوئی ایک جگہ بتا دیں جہاں بڑی اچھی موجودہ حکومت نے اس کو یعنی موجودہ وزیر اعظم چودھری کیا ہو یا جہاں وہاں سے بڑی اچھی سہولتیں جہاں آپ کس طرح لوگوں کو موٹیویٹ کریں. آپ کے تو اپنے گھر کے جو ہے نا اوور ملین جو ہے نا اس سے بھی زیادہ جہاں ٹورسٹ بیٹھے ہیں باہر, ان کو لائیں آپ, انہیں کو آپ جو اتنا بڑا بزنس ہے آپ اس کو کھول سکتے ہیں. لیکن وہ سہولیات آپ کے پاس ہوں گی تب آئیں گے, اٹھنے بیٹھنے کھانے پینے کی صاف ستھری جگہ ہوگی تب لوگ آئیں گے. تو میں سمجھتا ہوں ہمارے پاس تو ایک بنی بھائی انڈسٹری ہے. ہمارے پاس جو ہے نا ونٹر ٹورزم ہے آپ کا جناب, جتنا جو میرپور ڈویژن ہے آپ کا سمر ٹورزم ہے پورا مظفر آباد اور آپ پونچھ ڈویژن. آپ اتنی حسن بے مثال, اتنی خوبصورتی, سب کچھ آپ نے جسٹ ان آرڈر کرنا ہے. اور مینی کائنڈ آف ٹورزم یہاں پر پروموٹ ہو سکتی ہیں. ریلیجس ٹورزم ہے, صوفی ٹورزم ہے, کلچر ٹورزم ہے. یہاں جناب آپ ہر موسم میں اس کو سدا بہار کر سکتے ہیں. اور آپ کے جو ہے نا میں سمجھتا ہوں کہ وسائل کی تو برسات ہو جائے گی. پوری دنیا سپورٹ کرتی ہے اس طرح کی چیزوں کو, لیکن اس کے لیے دماغ چاہیے, حاضر دماغی چاہیے, اس کے لیے پلاننگ چاہیے, آپ اس کے لیے آپ کا ایک ایکٹیو رول چاہیے. یہ تو نہیں ہے ٹورزم پالیسی بنیادی سیاسی استحکام ہے حکومت میں شامل لوگوں کو اپنی ذمہ داری پوری کرنی سب ذمہ داری پوری کریں. اور جس طرح جسٹ میں سمجھتا ہوں ٹورزم جو ہے نا یہاں گیم چینجر ثابت ہو سکتا ہے. بہت سی اور چیزیں بھی ہیں گیم چینجر ثابت ہو سکتا ہے, لیکن ویئر از ٹورزم پالیسی کو بتایا نا ہمیں, کوئی بتانے والا نہیں, کوئی پالیسی کو بتانے والا نہیں ہے, کوئی سمجھانے والا نہیں ہے. تو یہ ہونا چاہیے نا. میں بڑے ادب سے گزارش کر رہا ہوں, میں تو جو ہے نا اس میں خیر پڑھتا ہی نہیں ہوں. ہم تو ایک اجتماعی بات کر رہے ہیں, جہاں غلطی ہماری ہم اس کا ادراک کرتے ہیں, جہاں غلطی کسی دوسرے کی اس کا نشاندہی ہونی چاہیے اور اس کا ازالہ ہونا چاہیے. بہت شکریہ پیر صاحب. تھینک یو. ناظرین, ہم نے آج تمام ایشوز پر تفصیل سے بات کی. ہم دوبارہ پیر صاحب کو ضامن دے گئے ہیں کہ ناظرین, پیر سید علی رضا بہاری ذرا یہ اسکالر ہیں, مذہبی اسکالر ہیں, پوری دنیا میں یہ پہچان رکھتے ہیں. تو ناظرین, ہم آخر میں یہی کہیں گے, جو آزاد کشمیر, یہ جو سیاسی رواداری کی مثال دی جاتی تھی, اور آزاد کشمیر اس وقت جو حکومت کا نظام ہے, جو حکومت میں شامل تمام جماعتیں ہیں, ان کی سب پہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے. اکیلا وزیر اعظم نہیں, سب جماعتوں کی ذمہ داری ہے کہ آزاد کشمیر میں فوری طور پر سیاسی استحکام آئے. اور حکومت میں شامل تمام جماعتوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ جو یعنی عوام نے ان کو جو مینڈیٹ دے کر اسمبلی بھیجا ہوا ہے, عوام کے بنیادی مسائل پہ حل کریں. ٹورزم ہمارے پاس ہے, اس طرح معدنیات ہیں, زراعت ہے, بے شمار شعبے ہیں کہ اگر آزاد کشمیر پر تھوڑی سی توجہ دی جائے تو آزاد کشمیر لوگوں کو باہر جا کر دھکے نہ کھانے پڑیں. انشاءاللہ کل تک اجازت دیں. اللہ حافظ.